السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز ماں بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو ایک مختصر سی بات بتاؤں گی کہ آپ لوگ اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ اولاد کی تربیت پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنی اولاد کی تربیت دین اسلام کے مطابق کریں، دین اسلام کے مطابق کریں تاکہ یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ایک شخص تھا جو فوت ہو گیا اور جب جنت میں اس کا درجہ ایک بڑھا دیا گیا، کافی ٹائم کے بعد اس کا درجہ جو تھا وہ جنت میں بڑھا دیا گیا، تو وہ سوال کرتا ہے کہ اللہ، پہلے تو میں اس درجے پر تھا، اب میں اچانک سے اس بڑے درجے پر کیسے ہو گیا؟ میں تو جنت میں ہوں، میں تو فوت ہو چکا ہوں، کیونکہ فوت ہونے کے بعد کوئی بھی اعمال جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، تو میرا درجہ بڑھا کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انسان، جو تو پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کے آیا ہے نا، اس نے تیرے لیے نیک کام کیا ہے، جو تو نے اس کو نیکی کا کام سکھایا تھا نا، وہ اس نے نیکی کا کام کیا ہے، تو اس کی وجہ سے تیرا درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس حدیث سے کیا اخذ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو جو سکھانا ہے، ہم اپنی اولاد کو اگر اچھی ویڈیوز کو لائک کرنا، اچھی ویڈیوز کو دیکھنا، قرآن کو پڑھنا، اچھی بات کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، کسی غریب شخص کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ایسا نیکی کا کام جو ہم نے اسے سکھایا ہوگا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو کسی بے گھر کو گھر لے کے دینا، کسی ضرورت مند کے بچوں کو کپڑے پہنانا، کسی ضرورت مند کے بچے کو تعلیم دلوانا، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو۔ دینی تو سب سے بہتر ہے نا، اگر وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ دنیاوی بھی دلا دے ساتھ میں، تو اس کے لیے وہ یہ بھی نیکی کا عمل ہے۔ اور یہ نیکی کا عمل جو ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد کرتی ہے، تو وہ اولاد کو تو نیکی ملتی ہے، کیونکہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، اور اس شخص کو بھی اتنی ہی نیکی دی جاتی ہے جس شخص نے اس کو نیکی کے راستے پہ لگایا ہوگا۔ آپ نے اگر اپنے بچے کو نمازی بنایا ہوگا تو وہ نماز پڑھے گا، تو آپ کو اس کی نماز کا اجر بھی ملے گا، اپنی نماز کا اجر بھی ملے گا۔ آپ نے اپنے بچے کو روزہ دار بنایا ہوگا تو آپ کا بچہ بھی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، آپ کو اپنے روزے کا اجر بھی ملے گا اور اس کے روزے کا بھی اجر ملے گا۔ اس لیے اپنے بچے کو نیکی کا کام سکھائیں، نیکی کی بات سکھائیں، چاہے وہ رستے میں جاتے ہوئے ایک کانٹے کی جھاڑی کیوں نہ ہو جو وہ اپنے رستے سے ہٹا دے، ہر گزرنے والے کو وہ نہ چبھے، ہر گزرنے والے کو وہ پریشان نہ کرے، اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا تو وہ آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت دینی لحاظ سے بھی کریں اور دنیاوی لحاظ سے بھی کریں، تاکہ آپ کا بچہ آپ کے جانے کے بعد اگر دعا گو ہو، کوئی اچھا کام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کسی کو پڑھائے، قرآن کسی کو سنائے، قرآن کی کسی کو ایک بات بتا دے، قرآن کا ایک حرف پڑھا دے، کوئی بھی ایسا کام کرے جو آپ کو بھی اس کے عمل کا پھل ملے اور آپ کو بھی ملے۔ دنیا میں آپ ایک ایسا پودا لگائیں جو پھلدار ہو اور وہ پھل میٹھا ہو، اس کا پھل تو کسی بھی پودے کو لگ جاتا ہے، کسی پودے کا پھل کھانے والا ہوتا ہے، کسی پودے کا پھل گر جاتا ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایسا پودا لگائیں، کوشش کریں آپ ایسا پودا لگائیں جس کا پھل میٹھا ہو، ہر کھانے والا پھل کھا کے دعا دے، اور وہ دعا جو ہے وہ آپ کو بھی ملے اور آپ کی اولاد کو بھی ملے۔ یقیناً آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے
کہ یہ جو اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ خود اٹھ کے بچے کو مار ڈانٹ کے آپ اچھے کام پہ نہیں لگا سکتے، بچے والدین کا عکس ہوتے ہیں۔ آپ جیسے الفاظ اپنے منہ سے ادا کریں گے، آپ کے بچے آپ کے وہ الفاظ ہی اپنے منہ سے ادا کریں گے۔ آپ اچھا بولیں گے تو آپ کے بچے اچھا بولیں گے، آپ غلط بولیں گے، گالی بولیں گے، کسی کو گالی دیں گے، کسی کو غلط الفاظ سے بلائیں گے تو آپ کے بچے بھی غلط الفاظ سے بولیں گے۔ آپ کے بچے آپ کا عکس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھی بات کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا بچہ خود بخود آپ کے ساتھ اٹھ کے وضو کرے گا، نماز ادا کرے گا۔ آپ دعا پڑھیں گے، آپ کا بچہ دعا پڑھے گا۔ آپ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں گے تو آپ کا بچہ خندہ پیشانی سے پیش آئے گا۔ آپ اچھے اخلاق سے گھر میں بات کریں گے، باہر بات کریں گے، آپ کے بچہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ اس لیے تربیت ایسی کریں اپنے بچوں کی جو آپ کے لیے قابل فخر ہو، جو آپ کے لیے پر اثر ہو، جو آپ کے لیے آپ کی فائدہ مند ہو۔ اسی لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت قرآن اور حدیث کے متعلق کریں تاکہ وہ تربیت میں بھی اچھے ہوں اور عمل میں بھی اچھے ہوں، اعمال میں بھی اچھے ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے۔